اسلام آباد میں تحریک انصاف کے جلسے کا مقررہ وقت ختم ہونے پر ضلع انتظامیہ نے پولیس کو کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کا پولیس سے تصادم، پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کی جانب سے بھی جوابی شیلنگ کی گئی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے ایف سی کی بھاری نفری بھی طلب۔ فوری طور پر جلسہ گاہ خالی کر دیا جائے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا انتباہ۔ این او سی کی خلاف ورزی پر ذمہ داران کے خلاف نئے قوانین کے تحت مقدمات درج کرنے کا فیصلہ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جلسہ منتظمین نے این او سی کے قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کی۔ دیے گئے این او سی کے مطابق جلسہ 7 بجے ختم ہو جانا تھا۔ پی ٹی آئی جلسے کے شرکاء کی جانب سے اسلام آباد پولیس پر بلا اشتعال پتھراؤ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی اسلام آباد پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ محسن نقوی کا زخمی ایس ایس پی شعیب خان سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ زخمی پولیس اہلکاروں کو علاج و معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کی خبریں من گھڑت ہیں۔ انتظامیہ جعلی وفاقی حکومت کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر محمد علی سیف کا اسلام آباد کی صورتحال پر رد عمل۔ کہا انتظامیہ کو وقت کی فکر ہوتی تو راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کو ایک بار پھر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاریخ جعلی حکومت کا یہ ظلم یاد رکھے گی۔ ریاست کے خلاف منصوبہ بندی سے حملہ کرنے کے جرم کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ جلسہ کریں، روئیں، پیٹیں یا چیخیں، سزا تو ملے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان۔ کہتی ہیں کہ نئے نیب قانون کے تحت ریلیف کی پہلی درخواست 9 مئی کے مجرم نے دی۔ کہتے ہیں کہ قانون چوروں کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے اور این آر او کی پہلی درخواست موصوف کی اپنی ہے۔ جلسی 9 مئی اور ریاست کے خلاف منصوبہ سازوں کے جرم سے بچنے کے لیے این آر او کی بھیک ہے۔ پی ٹی آئی کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے فیک پوسٹوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہتی ہیں جلسے کے لیے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پہلے ہی مقروض صوبہ ہے۔ جلسے پر لگنے والے وسائل لوگوں کی تعلیم اور صحت پر لگنے چاہیے تھے۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام۔ تحریک انصاف کے جلسہ گاہ کے قریب سے مشکوک بیگ سے ہینڈ گرینیڈ برآمد۔ پولیس کے مطابق بیگ سے ہینڈ گرینیڈ، ڈیٹونیٹر، تار اور دیگر بارودی مواد برآمد ہوا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جلسہ گاہ کے قریب سے بارودی مواد برآمد ہوا جو کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے قبضے میں لے لیا۔ مرکزی رہنما پی ٹی آئی میاں محمود الرشید کا بیٹا ڈاکٹر حسن محمود جلسہ گاہ جاتے ہوئے گرفتار۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتاری کے بعد حسن محمود کو تھانہ سنچانی منتقل کر دیا گیا۔ میاں محمود الرشید پہلے ہی کیمپ میں پابند سلاسل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج بھی غزہ کے قصائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ویڈیو پیغام۔ کہا کہ اسرائیلی کئی دہائیوں سے بانی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا یا بانی پی ٹی آئی کے حق میں لکھ رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل نے ان کو سیاسی طور پر گود لیا ہوا ہے۔ یہ آج بھی ان کے خلاف بیان نہیں دیتا۔ رانا ثناء اللہ نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیلی سیاسی برانڈ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اسرائیل ٹائمز نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی لانے کی حقیقت کھول دی۔ نواز شریف کو ہٹانے کی کہانی اسرائیلی اخبار کے مضمون کو پڑھ کر سمجھ میں آتی ہے۔ اسرائیل نے بانی پی ٹی آئی جیسے مہرے کے حق میں بیان کیوں دیا تھا؟ امریکی کانگریس سے قرارداد کیوں منظور ہوئی؟ تانے بانے سامنے آ گئے۔ فارن فنڈنگ اور سماجی خدمت ایک پلاننگ کا حصہ تھی۔ اس انکشاف کے بعد 9 مئی کی منصوبہ سازی اور حملوں کی وجوہات مزید واضح ہو گئی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ملٹری کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے ٹرائل کا اشارہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں پہلے بھی ٹرائل ہوتے رہے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ بانی کے خلاف شواہد ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں۔ تحقیقات صیغہ راز میں ہے۔
मुझे रसाई नहीं, इक़्तिदार खोने का जो अफसोस बानी PTI को था वहीं जनरल फैज को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही कोई इम्कान है। पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान में फ़ौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। हमें अपने अदालती निज़ाम में इस्लाहात करना होंगी। साउथपोर्ट के वाक़े के बाद मुलव्वस अफराद के खिलाफ बरतानिया में सरहद के साथ इंसाफ किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबिता। जमात इस्लामी से मुआहदे के हवाले से मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मंसूरा में मुलाकात करेंगे। मुआहदे पर कितना अमल दरामद हुआ, हुकूमती कमेटी जमात इस्लामी को आगाह करेगी। लियाकत बलोच कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अहम कमांडर समेत 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर्स खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। अफगान तालिबान की जानिब से अफगान इलाके फ्लोसेन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी किसी से ढकी छुपी नहीं। दहशतगर्द हमलों के साथ साथ अब अफगान तालिबान की बैनुल अक़वामी सरहद पर जाहियत खुलकर सामने आ रही है। यौम बहरिया इंतहाई अकीदत और मिली जज्बे से मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक तकरीबात का आगाज़ पाकिस्तान नेवी की मसाजिद में खुसूसी दुआओं से हुआ। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की कामयाबी के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। 8 सितंबर 1965 को पाक बहरिया के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाह लवारका पर हमला किया। ऑपरेशन सोमनाथ में रडार स्टेशन तबाह और दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया था। पाक बहरिया की वाहिद आबदोज गाजी ने बहरे हिंद में अपना राज और दबदबा कायम रखा। आबदोज गाजी ने 5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया को बंदरगाह तक ही मफलूज कर दिया था। नेवल चीफ ये कहते हैं कि पाक बहरिया खित्ते में मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। पाक बहरिया मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। एक मजबूत बहरिया पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की ज़ामिन है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बहरिया को खराज तहसीन। कहते हैं पाकिस्तान के बहरी मुफादात और हुदूद के दिफा के लिए पाक बहरिया हर वक्त तैयार है। मुल्क के दिफा और इलाकाई अमन के फ़रोग में पाक बहरी का कलीदी किरदार है। समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की गैर मुतसलसल लगन और साबित कदमी मिसाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया के मौके पर पैगाम। कहते हैं चैलेंजेस के बावजूद पाक बहरिया का अज़म पुख्ता है। पाक बहरिया के खदमात और कुर्बानियों को सराहते हैं।